मेरा सवाल था सर कि जैसे आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में हम अपने बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे सपोज के ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल हमारे माशरे में राइज कर गया, जिसका अफोर्ड करना सबके बस की चीज नहीं होती है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो जिनका इस्तेमाल एक बार करने के बाद इससे हम इतना ज्यादा आदी हो जाते हैं कि फिर हमें कम कीमतों की चीजें अच्छी नहीं लगती। और ख्वाहिश होती है बाल बच्चों की तरफ से भी, यही तलब होता है कि हमें वो ब्रांड भी चाहिए और ब्रांडेड चीज भी चाहिए। तो मेरा सवाल इस दिन में ये था कि हम शुरू से बच्चों की परवरिश कैसे करें ताकि अपने बजट के हिसाब से हम बच्चों को अच्छी परवरिश भी दे पाएं और उनके अखराजात भी हमारे बजट के अंदर हों और हम उनको सेटिस्फैक्शन के साथ बच्चों को सेटिस्फाई करते हुए उनको उनकी जरूरियात को पूरा भी कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अफरोज साहब, और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है बल्कि मौजूदा ज़माने में हर फैमिली का यही सवाल है, खा वो ये सवाल आगे रखते हो या ना रखते हो। देखिए, बच्चों की परवरिश का आगाज़ उस वक्त से हो जाता है जब बच्चा बोलना और थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता है। आम तौर से आदमी जब बच्चा 3 साल 4 साल का होता है तो पैम्परिंग का तरीक़ा अख्तियार करता है। पैम्परिंग का मतलब होता है लाड प्यार, और बच्चे के हर बोल को वो बहुत ही हैप्पीली रिसीव करता है। और ये जहन बन गया है वालिदैन का कि मेरा बच्चा जो कुछ बोले मैं उसको पूरा करूँगा। तो होता ये है कि बचपन में बच्चे की ख्वाहिश भी महदूद होती है, वो बाहर निकलता है वालिदैन के साथ और फिर किसी चीज़ की ख्वाहिश कर देता है। उस वक्त बच्चे के अंदर ब्रांड और नॉन ब्रांडेड, इसी तरह कॉस्टली चीज़ें या फिर चीप चीज़ों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है और वो है ख्वाहिश करना, चीज़ों को देखकर उसकी तरफ लपकना, दौड़ना। तो वालिदैन को बचपन ही से सबसे पहले एक काम करना है कि बच्चों को नो की तरबियत देना। नो की तरबियत देना यानी उसकी हर बात को न मानना बल्कि उसको नो कहना, ताकि उसकी सोच ये बने कि मेरी ज़िंदगी में नो भी होगा, मेरी ज़िंदगी में नहीं भी होगा। तो वालिदैन ये समझते हैं कि हमें हर मामले में यस करना है। बच्चा जहाँ ख्वाहिश किया, वालिदैन भी इमोशन में आकर उसके ख्वाहिश को पूरी करते हैं। लेकिन होता यह है कि वालिदैन को ये जानना है कि जब आप बच्चों के साथ ऐसा करते हैं तो उसकी सोच उसी तरह बनती चली जाती है और धीरे 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 उसके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल इम्बेडेड हो जाती है और फिर आगे चलकर वो नो को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, नो को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और जब वो सिचुएशन उसके सामने आएगी जबकि उसके वालिदैन या दूसरे लोग उससे नो कहेंगे, तो फिर उसके अंदर झुंझलाहट, इरिटेशन पैदा होगी। तो ये हर घर का मसला बन गया है। अब नो का मतलब ये है कि जब आप अपने बच्चे को ये कह दें कि नहीं ये चीज़ नहीं लेनी है, या फिर ये चीज़ मैं तुमको अभी नहीं दिलाऊंगा या नहीं दिला सकता हूँ, तो जब आप नहीं कह दिया तो फिर उसको नहीं ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर 2-4 बार के उसके इंसिस्ट करने पर आप फिर उसको हाँ कर दें। तो फिर यहाँ से एक और रॉन्ग अपब्रिंगिंग उसके अंदर होगी, वो ये कि ज़िद करने की आदत। और ये सब कॉन्शियस लेवल पर उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता जाएगा। फिर उसके अंदर ये सोच पैदा होगी कि अगर हम ज़िद कर लें तो बात बन जाती है। तो बचपन में बच्चों की ज़िद अच्छी लगती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो ज़िद ख़ुद उस बच्चे के लिए फैटल होती है, कई मरतबा वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो ये तो बचपन में करना है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों के अंदर रियलिस्टिक अप्रोच पैदा करना, उनको प्रैक्टिकल बनाना। तो ये बहुत अहम बात है कि बच्चों को इस तरह ट्रेन किया जाए
کہ بچوں کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا ہو۔ ریئلسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ پاسبل اور امپاسبل، ممکن اور ناممکن کے درمیان وہ فرق کرنے لگے۔ اگر وہ یہ فرق نہیں کرے گا تو بچپن میں دوبارہ عرض کروں گا کہ کم عمری میں یہ چیزیں بہت زیادہ اس کے لیے پرابلمٹک نہیں ہوں گی، لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا تو یہ مسئلہ صرف گھر کے اندر کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ خود گھر کے باہر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب وہ گھر کے باہر جائے گا تو اسی طرح بچہ ان ریئلسٹک اپروچ کے تحت ہر چیز کی طرف بڑھے گا، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ خریدنے کی چیزیں ہو یا پھر کوئی اور بھی چیز، تو ان ریئلسٹک اپروچ کا انجام وہ اپنی زندگی میں بھگتنے لگے گا۔ والدین کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو اپنے بچوں کو پیار اور محبت دیتے ہیں، یہ پیار محبت اس کو پوری دنیا سے ملنے والی نہیں ہے۔ یہیں پہ ان کو بچوں کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کروانا ہے کہ بچہ یہ محسوس کر لے کہ جو پیار اور محبت اور لو ان کو ان کے والدین سے مل رہا ہے، والدین کے بعد یہی پیار محبت دوسروں سے نہیں ملنے والا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب والدین اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ پیمپرنگ کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج ہر فادر اور ہر مدر اپنے بچوں کے ساتھ پیمپرنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ محبت کا عادی ہو جاتا ہے، بچہ لاڈ پیار کا عادی ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر یہی لاڈ پیار، یہی محبت اس کو دنیا سے ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو مشکلات ہے، دنیا میں مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، آبسٹیکلز ہیں۔ تو جب وہ گھر کے باہر نکلے گا تو وہ وہاں لاڈ پیار نہیں دیکھے گا، وہاں وہ پرابلم کو فیس کرے گا، وہاں ڈیفیکلٹی کو فیس کرے گا، وہاں اپنی راہ میں بار بار آبسٹیکل کو فیس کرے گا۔ تو ایسے موقع پر ایسے بچے جو پیمپرڈ ہوں تو وہ بالکل ہی ویک پڑ جاتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کام بچپن ہی سے کرنا ہوگا، بچپن ہی سے۔ دوسری طرف دیکھیں، موجودہ زمانے میں جو ایجوکیشن کا نظام ہے، وہ ایجوکیشن کا نظام ہی مٹیریلسٹک بنیاد پر ہے۔ ہمارے بچے ماڈرن اسکولس میں جاتے ہیں، ہمارے بچے ماڈرن کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور وہاں بھیجنا موجودہ زمانے میں ہماری مجبوری ہے۔ ہم انہیں ماڈرن ایجوکیشن سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں، ماڈرن کالجز اینڈ یونیورسٹیز سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں، ہمیں وہاں بھیجنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ان اداروں، ان ماڈرن انسٹیٹیوشنز کے پرابلمز کیا ہیں۔ ان ماڈرن انسٹیٹیوشنز کے بڑے جو پرابلمز ہیں، ان میں سے ایک بڑا پرابلم ایتھیکل پرابلم ہے۔ ماڈرن اسکولز میں ایتھکس کوئی بہت بڑا موضوع اور امپورٹنٹ موضوع اب نہیں رہا، یہی حال ماڈرن کالجز اور یونیورسٹیز کا ہے۔ تو اب بچوں کے اندر ایتھکس کیسے پیدا کیا جائے؟ اس کے لیے پہلی جگہ اس کا گھر ہے، تو گھر میں ایتھیکل ٹیچنگ دھیرے دھیرے اس کو دیا جائے، ایسے ماحول میں بچوں کو رکھا جائے، یا ایسا ماحول ڈیولپ کیا جائے جس ماحول میں بچے ایتھیکل ایجوکیشن حاصل کر سکیں، جس کو آپ کہتے ہیں اخلاقی تعلیم۔ تو اخلاقی تعلیم کے بغیر ایک آدمی ڈگری ہولڈر تو بن سکتا ہے، لیکن ایک آدمی تعلیم یافتہ نہیں بن سکتا ہے۔ کسی انسان کو اس دنیا میں کامیابی نالج اور ڈگری سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کی کامیابی اس کے اخلاق، ایتھیکل ویلیوز اور کیریکٹر سے ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سکھانا ہوگا۔ اس کے لیے ایک چیز ہے کہ گھر کے اندر وہ ماحول ڈیولپ رکھنا کہ بچہ جب گھر کے اندر آئے تو وہ چیزیں چاہے وربل انداز میں والدین سے سنے، یا پھر خاموش انداز میں ان چیزوں کا تجربہ اور ایکسپیرینس وہ اپنے گھر کے اندر کرے۔ بچوں کو ٹائم ٹو ٹائم دینی ماحول میں رکھنا، اسپریچول کلاس میں شامل کروانا۔ اسپریچول کلاس اگر ہمارے گھر کے چاروں طرف، ہماری کالونیز میں کہیں اویلیبل نہیں ہے، تو پھر خود سے گھر کے اندر ٹائم ٹو ٹائم اسپریچول کلاسز کو کروانا، آرگنائز کروانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بعد ہم اپنے بچوں کے اندر وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں جس کی کمی کی وجہ سے آج ہم سب پریشان ہیں۔ بغیر یہ سب کیے ہم اپنے بچوں کو ریئل انداز میں ایجوکیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ایک بچہ جب اپنے دوستوں کی محفل میں جاتا ہے، ماڈرن اسکولس میں جاتا ہے، تو وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ریچسٹ فیملی کے لوگ بھی ہوتے ہیں،
ایوریج فیملی کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بلو ایوریج فیملی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب ریچسٹ فیملی کے لوگ اپنے معیار کے مطابق ڈریسنگ کیے ہوتے ہیں، ان کے پاس اسی کے مطابق سامان ہوتے ہیں، تو بچہ اس کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے. اٹ از بٹ نیچرل، اس سے وہ متاثر ہوگا. لیکن عین اسی وقت اس کے اسکول کالج میں چیزوں کو خریدنے اور خرچ کرنے کے معاملے میں کوئی ریئلسٹک اپروچ نہیں دیا جاتا ہے. لیکن جب آپ اسپریچول کلاس میں اس کو رکھیں گے تو پھر اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، کریٹر ہے، وہی اس دنیا کا سسٹینر ہے، اور ہم اپنے کریٹر یعنی خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ماڈریٹ طریقہ اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں. پھر اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے خدا نے اس کو یہ بتایا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بلا شبہ تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو جب اس کو یہ بات ارلی ایج میں ملے گی، اس کے ذہن میں جائے گی، تو وہ اس پر سوچنا شروع کرے گا کہ آخر خدا نے خرچ کرنے کے معاملے میں اتنی بڑی بات کیوں کہی ہے، آخر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. تو سارا کا سارا معاملہ تربیت کا ہے، اور یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. لہذا اس معاملے میں والدین کو بچپن ہی سے الرٹ رہنا چاہیے اور بچوں کے اندر صحیح سوچ کو ڈالنا چاہیے. تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ بڑے ہو کر بچے سنجیدہ فیصلہ کر سکیں.